اور سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کھڑا فرمایا، یعنی خلافت ثابت کی کہ اگر میرے بعد خلیفہ ہوگا تو وہ سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہوں گے۔ اور یہ بھی بتاتا چلوں کہ آپ کا نام جو تھا عبداللہ ابن ابی قحافہ عثمان، یہ آپ کا نام تھا، یعنی آپ کا نام عبداللہ تھا، عبداللہ ابن عثمان، یعنی عثمان آپ کے باپ کا نام تھا، عبداللہ آپ کا نام تھا۔ اور صدیق اور عتیق جو ہے یہ آپ کی کنیت ہے، کنیت یہ آپ کے لقب ہیں، اور ابو بکر جو ہے یہ آپ کی کنیت ہے۔ ابو بکر کنیت، صدیق عتیق یہ آپ کے لقب، اور عبداللہ آپ کا نام نامی اس میں گرامی تھا۔ اور حضرات محترم، اب قرآن مجید کے اندر اللہ جل مجدہ نے فرمایا کہ ثانی یسنین اذ ہما فی الغار، وہ دوسرا دو میں سے جب دونوں غار میں تھے، یعنی ایک تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام تھے، اور ان کا جو ثانی تھا یعنی جو دوسرا تھا وہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ تھے۔ حضرت جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ آپ ارشاد فرماتے اجمع المسلمون، تمام مسلمانوں کا اتفاق ہے، سب مسلمان اس پر متحد ہیں، تمام نبی کے کلمہ پڑھنے والے حضور کے امتی اس بات پر اتفاق ہے ان کا کہ جو حضور کے جو ساتھی تھے، جو ثانی تھے، وہ کون تھے؟ وہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ تھے۔ یہ سب کا اتفاق ہے، یہ مسلمانوں کا اتفاق ہے، دوسروں کا نہیں، کافروں کا جن کا اسلام کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے، جن کا نبی کے امتیوں کے ساتھ کوئی واسطہ نہیں ہے، جن کا کلمے کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے، ان کی بات میں نہیں کر رہا۔ کن کی بات کر رہا ہے؟ جو کلمہ گو ہیں، جو نبی کا امتی کہلاتا ہے، جو مسلمان ہے، ان کے بارے میں کہہ رہا ہوں۔ علامہ سیوطی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ یہ جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام غار میں تھے تو ان کے جو ساتھی تھے وہ کون تھے؟ وہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ تھے۔ یہ مسلمانوں کا عقیدہ ہے۔ اور آپ صدیق کا معنی سچا، صدیق کا معنی ہے جس سے کبھی سچائی علیحدہ نہ ہو اسے صدیق کہتے ہیں، اسے صدیق کہتے ہیں۔ تو ہمیشہ سچے کا ساتھی وہی بنے گا جو سچا ہوگا۔ دیکھو دنیا کے اندر آپ دیکھ لیں، سچے کا ساتھی ہمیشہ سچا بنے گا، جھوٹا کبھی سچے کا ساتھ کیوں؟ سچ اور جھوٹ یہ متضاد چیزیں ہیں، سچ اور جھوٹ اکٹھے نہیں ہو سکتے، جیسے روشنی اور اندھیرا اکٹھے نہیں ہو سکتے، پاکی اور پلیتی دونوں اکٹھے نہیں ہو سکتے۔ اسی طرح سچے کا ساتھی ہمیشہ سچا ہی بنے گا۔ حضور بھی سچے تھے اور سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ بھی سچے تھے، تو سچے کا ساتھی ہمیشہ سچا ہی بنتا ہے، کبھی جھوٹا نہیں بن سکتا۔ ہمیشہ پاک اور پلیتی یہ بھی دو ضدین ہیں، یہ اکٹھی نہیں ہو سکتی کہ کوئی چیز پاک بھی ہو پلیت بھی ہو، یہ بھی نہیں ہو سکتا۔ تو لہٰذا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہمیشہ شان وہی بیان کرے گا سچا ہوگا، جھوٹا کبھی صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان بیان نہیں کر سکتا۔ ہمیشہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان آپ کا تذکرہ وہی کرے گا جو پاک ہوگا، جو پلیت ہوگا کبھی صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان کو بیان نہیں کرے گا۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان وہی، آپ کا تذکرہ وہی کرے گا جس کا ایمان قرآن اور حدیث مصطفیٰ پر آئے گا، اور جس کا قرآن اور حدیث مصطفیٰ پر ایمان نہیں ہوگا وہ صدیق اکبر کی شان کبھی بیان نہیں کرے گا۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تذکرہ وہی کرے گا جو حضور کا امتی اور حضور کا کلمہ پڑھنے والا ہوگا،
اور جو حضور کا کلمہ ہی نہیں پڑھتا، جو حضور کا امتی ہی نہیں، وہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ کا تذکرہ کیسے کر سکتا ہے؟ تو فرمایا ثانی حضرت جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ تمام مسلمانوں کا اس بات پر اتفاق ہے کہ یہ جو ثانی کا ثانی یعنی حضور کے ساتھ جو ساتھی تھے وہ کون تھے؟ وہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ آگے ارشاد فرمایا ثانی یسنین اذ ہما فی الغار اذ یقول لصاحبہ لا تحزن، یعنی جب کہہ رہے تھے اپنے ساتھی سے، اپنی صحابی سے، یعنی حضور نے بھی کہا اپنا صحابی، اور اللہ جل مجدہ نے بھی صدیق اکبر کی صحابیت کو ثابت فرمایا۔ لا تحزن ان اللہ معنا، غم کرنے کی کوئی ضرورت نہیں، اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ فانزل اللہ سکینتہ علیہ، تو اللہ نے پھر ان پر تسکین نازل فرمائی۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے چچا کے بیٹے حضرت عبداللہ ابن عباس، جسے پنجابی کے اندر، گاؤں کے اندر پتریر کہتے ہیں، لیکن شہر کے اندر انہیں کزن کہہ دیتے ہیں۔ تو حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ فرماتے ہیں کہ فَأَنزَلَ اللَّهُ سَكِينَتُهُ عَلَيْهِ، یعنی اللہ نے ان پر تسکین نازل فرمائی۔ اس سے مراد کون ہے؟ وہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مراد ہیں۔ کیوں؟ فرمایا نبی سے کبھی تسکین جدا نہیں ہوتی، نبی جہاں بھی جائے نبی سے تسکین کبھی جدا نہیں ہوتی۔ یہ تسکین کس پر اللہ نے اتاری؟ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر اتاری۔ یہ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ارشاد گرامی ہے۔ اور حضرات محترم، اب اس غار کے یعنی سفر ہجرت کے اندر جب سیدنا صدیق اکبر اور حضور نے ہجرت فرمائی، تمام راستے میں آپ کے وہ ساتھی رہے، کبھی حضور سے جدا نہیں ہوئے۔ اور میں پہلے بھی کئی دفعہ کہہ چکا ہوں، 18 سال کی عمر سے لے کر آخر تک حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ نبھایا، حضور کا ساتھ نبھایا، کبھی اسے جدا نہیں ہوئے۔ بلکہ بچپن ہی میں آپ دیکھیں کہ بچپن ہی کے بندہ ہمیشہ اچھے بندے کا ساتھی اچھا ہی ہوتا ہے، اور گندا بچہ ہو، گندا آدمی ہو تو اس کا ساتھی بھی وہی ہوتا ہے جو گندا ہوتا ہے۔ یہ ہمیشہ یہ اصول آپ دنیا کے اندر آپ دیکھ لیں کہ کوئی چور ڈاکو ہوگا تو اس کا کوئی نمازی یا پرہیزگار وہ اس کا ساتھی نہیں بنے گا، اسے سمجھائے گا بھئی یہ کام چھوڑ دے۔ اسی طرح کوئی نشئی ہوگا، شرابی ہوگا، اور اس کا ایک صوفی آدمی ساتھی کبھی نہیں بن سکتا، اسے سمجھائے گا۔ ہمیشہ اچھوں کا ساتھی اچھا ہی ہوتا ہے اور برا کا ساتھی برا ہی بن جاتا ہے۔ تو جب اللہ کا نبی حضور علیہ الصلوۃ والسلام، اللہ کے رسول، سید الانبیاء، امام الانبیاء، حضور کے محبوب، کیونکہ نبوت تو شروع سے ہے، عالم ازل سے حضور نبی ہے، عالم ازل سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نبی ہیں، بلکہ آدم علیہ السلام کی پیدائش سے پہلے کے حضور نبی ہیں۔ تو نبی کے ساتھ ساتھی ہمیشہ وہی ہوگا جو وہ بھی سچا ہوگا، وہ بھی پرہیزگار ہوگا، وہ بھی متقی ہوگا۔ تو بچپن ہی سے حضور سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ نے حضور کے ساتھ نبھایا، حضور کو یعنی بیلی بنایا، اور پھر یہ ایسا بیلی بنے، ایسا ساتھ نبھا کہ آج بھی روضہ اقدس سے اندر کے دیکھو، جہاں حضور علیہ الصلوۃ والسلام آرام فرما ہے وہاں سیدنا صدیق اکبر بھی آرام فرما ہے۔ اور رب کو یہ ساتھ ایسا پسند آیا کہ رب نے قرآن کی آیت نازل فرما دی، ثانی یسنین اذ ہما فی الغار، یہ اس دوسرے کا دوسرا۔ اور پھر حضرات محترم، اگر کوئی ایمان والا نہ ہو، اگر وہ صدیق اکبر کے بارے میں کوئی بات کہے تو وہ اس کی زبان گندی ہے، کیونکہ آج کل تو لوگ نبیوں کو نہیں بخشتے،
جن کا قرآن کے ساتھ واسطہ نہیں ہے، جن کا کلمے کے ساتھ واسطہ نہیں ہے، جن کا نبی کے امتی ہونے کے ساتھ واسطہ نہیں ہے، وہ زبان سے جو چاہے بکتے رہے۔ کیوں؟ اکثر آج کل دیکھا لوگ نبیوں کے بارے میں خلاف باتیں کرتے ہیں، نبیوں کے بارے میں ابا تبا بولتے ہیں، تو ٹھیک ہے وہ کافر ہیں، بول دی جائیں۔ تو صحابہ کرام رضوان اللہ و خصوصاً صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے بارے میں کوئی بات کرنا، فرمایا اسے ایمان کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے، نبی کے ساتھ کوئی اس کا واسطہ نہیں ہے جو صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ کے بارے میں بات کرتا ہے۔ دیکھو حضور علیہ الصلوۃ والسلام جب آپ نے ہجرت فرمائی، آپ نے توحید کا پرچم لہرایا، لوگ مسلمان ہو رہے تھے، بچے، جوان، عورتیں، غلام حضور کے دامن سے وابستہ ہوتے جا رہے تھے۔ اب جو کافر تھے انہیں بڑی تکلیف پہنچی، وہ تکلیف پہنچتے تھے ابو جہل کو، ابو لہب، عتبہ، شیبہ، بڑے بڑے جو کافر تھے ان کو بڑی تکلیف پہنچتی کہ یہ ہمارے خداؤں کو برا کہتا ہے، جن خداؤں کو، جن بتوں کو ہمارے باپ دادا پردادا خدا جانے کہاں سے یہ پوج رہے ہیں، ہم ان کی پوجا کرتے ہیں اور یہ ہمارے خداؤں کو برا کہتا ہے۔ تو لہٰذا انہوں نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو مختلف طریقے سے تکلیفیں دی، کبھی طعنے دیے، کبھی مجنوں کہا، کبھی شاعر کہا، کبھی کچھ ساحر کہا، کبھی کچھ کہا، کبھی کچھ کہا، کبھی کہتے ہیں کہ آپ نبی ہی نہیں ہیں، حضور کا انکار کر دیتے ہیں۔ لیکن حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو جو مشن رب نے دیا تھا اس کی تبلیغ فرماتے رہے۔ ہر روز کوئی نہ کوئی مسلمان ہو جاتا، کلمہ پڑھ لیتا، انہیں تکلیف ہوتی۔ اب انہوں نے سوچا کہ کیا کیا جائے، ایسا کوئی طریقہ کیا جائے جس طریقے سے یہ ان کی تبلیغ بند ہو جائے، ہمارے خداؤں کے یہ برا نہ کہیں۔ تو اتنے مشکل مرحلے میں، مشکل حالات کے اندر حضور علیہ الصلوۃ والسلام ساتھ باقی بھی صحابہ کرام تھے، لیکن حضور کس کو ساتھ لے کر چلے؟ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو۔ اور اگر کوئی آپ کے بارے میں کوئی بکواس کرے تو کہ آپ ایمان کے اندر مخلص نہیں تھے، تو خدا تو جانتا تھا نا کہ وہ ابو بکر صدیق وہ تو علیم بذات الصدور ہے، سینوں کے بیتوں کو بھی جانتا ہے، سینے کے اندر جو بات ابھی پیدا نہیں ہوئی رب اسے بھی جانتا ہے۔ اور اگر مخلص نہیں تھے تو رب روک دیتا، محبوب صدیق اکبر کو ساتھ لے کر نہ چلو کیونکہ یہ مخلص نہیں ہیں۔ اب ان لوگوں کا ایمان کہاں گیا کہ ان کو رب پر بھی اعتبار نہیں ہے، رب پر بھی یقین نہیں ہے، تو رب کے بھی منکر رہے کہ اللہ جل مجدہ نے آپ لے کر چلے تو رب روک دیتا، بلکہ رب تو صدیق اکبر کی تعریف فرما رہا ہے، ان کی صحابیت کو اللہ تعالیٰ ثابت فرما رہا ہے، ان پر اللہ تسکین نازل فرما رہا ہے۔ کیسے وہ لوگ ہیں؟ ذرا فکر کریں، اپنے ایمان کو بچائیں، میرا یہ مشورہ ہے ان سے، اپنے ایمان کو بچائیں، اپنے ایمان کو محفوظ کریں۔ اگر ان سے کوئی توبہ ایسی بات نکل گئی ہے توبہ کریں اور ایمان کے اندر آئیں۔ تو حضرات محترم حضور صلی اللہ علیہ وسلم پھر کیا اللہ کا نبی نہیں جانتا تھا کہ یہ میرا صحابی مخلص ہے، یہ مخلص نہیں ہے؟ اور باقی صحابہ کرام تھے، لیکن ان سب صحابہ سے حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو منتخب فرمایا، آپ کو ساتھ لے کر چلے۔ پتہ چلا اللہ کے نبی کو بھی علم تھا کہ حضور صدیق اکبر مخلص ہیں اور اس سفر کے صحیح ہم سفر ہیں، ساتھی ہیں، اور رب بھی جانتا تھا کہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ یہی مخلص ہیں اور یہ ہم سفر یہی رہیں گے۔ اور پھر دوسری بات یہ بھی ہے، اگر صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ مخلص نہ ہوتے، آپ کوئی بہانہ بنا دیتے۔ جب حضور نے کہا کہ ابو بکر تم میرے ساتھ چلنا ہے، آپ کوئی بہانہ بنا دیتے، گھڑ لیتے، جیسے آج کل بہانے بن جاتے ہیں نا، آج کل بھی
کوئی دوست کسی دوست کو بلانے کے لیے جائے تو وہ بندہ نہ جانا چاہے تو بہانہ بنا دیتا ہے، یار میں نے فلاں جگہ فوتگی ہو گئی، میں نے ادھر جانا ہے، یا فلاں جگہ وہ اپنا خوشی کا مقام ہے، شادی ہے، میں نے ادھر جانا ہے، یا فلاں جگہ مجھے بڑا کام پڑ رہا ہے، میں نے ادھر جانا ہے۔ وہ انسان بہانہ بنا دیتا ہے، اپنے دوست سے جان چھڑا لیتا ہے۔ اگر صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مخلص نہیں تھے تو کوئی بہانہ بناتے؟ جب حضور نے کہا ابو بکر تم نے میرے ساتھ جانا ہے ہجرت میں، آپ کوئی بہانہ بنا لیتے؟ نہیں، بہانہ نہیں، بلکہ 6 ماہ پہلے آپ نے سفر ہجرت باندھا ہوا تھا، ہجرت کا سامان پہلے باندھا ہوا تھا، آپ کو پہلے سب کچھ معلوم ہو گیا تھا۔ آپ انتظار کر رہے تھے کہ کب اللہ تعالیٰ کا حکم آئے نبی کو ہجرت کا، اور میں نے سامان پہلے باندھا ہوا ہے، میں پہلے ہی تیار ہوں۔ بہانہ نہیں کیا، بلکہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خواب آیا۔ علامہ سیوطی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں آپ کو پہلے ہی خواب آیا۔ خواب کے اندر کیا دیکھتے ہیں کہ آسمانوں کا 14ویں کا چاند زمین پر اترا ہے، مکہ میں اترا، جس کی روشنی سے سارا مکہ جو ہے وہ روشن ہو گیا، اور پھر اس کے بعد وہ چاند جو ہے آسمانوں پر چلا گیا، پھر دوبارہ واپس اترا، پھر وہ چاند مکہ سے مدینہ المنورہ گیا، اور اس کے ساتھ ستارے بھی گئے، اور پھر مدینہ المنورہ میں رہا، پھر وہاں سے وہ چاند جو ہے دوبارہ مکہ میں آیا، مکہ میں آ کر مکہ کے اندر پھر روشنی پھیلائی، اور پھر واپس چلا گیا مدینہ میں، اور وہاں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حجرے کے اندر زمین شق ہوئی اور وہاں وہ چھپ گیا۔ یہ آپ کو خواب آیا تھا پہلے ہی، تو آپ نے 6 ماہ پہلے خواب آیا، آپ نے 6 ماہ اس سفر کا سامان پہلے ہی باندھ رکھا تھا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام ہجرت فرمائیں گے اور میں ان کے ساتھ ہوں گا۔ آپ کوئی بہانہ نہیں بنایا کہ ہم مخلص تھے، ساتھ ہی تھے۔ تو میں عرض کر رہا تھا